حضرت عثمان غنی کے زمانے میں عبداللہ ابن سبا نام کا ایک بندہ تیار ہوا تھا اور اس نے دور صدیقی سے یہ پلان کرنا شروع کیا تھا، لیکن دور صدیقی میں اس کا پلان کامیاب نہیں ہوا، دور عمر میں نہیں کامیاب ہوا، دور عثمانی میں تھوڑا نرمی دیکھی نا تو اس نے یہ شروعات کر دی تھی اور اس میں اس نے یہ چال چلی، لوگوں کو دھوکہ دیا، ایک دوسرے کی افضلیت اور فضیلت کی بات کرتے ہوئے اس نے باقاعدہ مصر وغیرہ جا کر، کوفہ بصرہ وغیرہ جا کر لوگوں کو یہ بہکایا، کہا یہ بتاؤ حضور کی شان افضل ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی؟ اب کیسا سوال ہے؟ یعنی رسول اللہ کا نام لیتا ہو اور وہ کہتا ہے کہ حضور کی شان افضل ہے یا عیسیٰ روح اللہ کی؟ اب لوگوں میں تو یہی مشہور ہے کہ بھئی سب سے بڑا مرتبہ تو آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ کا ہے، اور اس زمانے میں تو اور زیادہ مشہور رہا ہوگا، صحابہ کا دور ہے، تو لوگوں نے کہا کہ حضور کی شان مطلب بلند ہے، تو اس نے ایک مطلب چال، دھوکہ جس کو کہتے ہیں فریب دینا، اس نے اپنا مکر ظاہر کیا اور اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ جو دنیا یہ جو آسمان پہ جائے یعنی آسمانوں میں جائے اور واپس آ جائے وہ افضل ہوتا ہے یا جو آسمان میں جائیں تو پھر واپس نہ آئے وہ افضل ہوتا ہے؟ یعنی اللہ اسے اپنے پاس رکھ لے وہ افضل ہوتا ہے یا واپس دنیا میں بھیج دے وہ افضل ہوتا ہے؟ اب لوگ بیچارے اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی پڑھے لکھے تھے تو انہوں نے کہا یار بات تو آپ کی ایسا لگ رہی ہے کہ جو آسمان میں چلا جائے پھر وہیں رہ جائے وہ افضل ہونا چاہیے نا، کیونکہ اللہ کا قرب خاص ہے۔ تو کہا بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا دیکھو حضور کو معراج ہوئی تھی، دیکھو کیسی چال چلی اس نے کیا کہا؟ دھوکہ دیا، کہا حضور کو معراج ہوئی تھی، کہا ہاں، کہا حضور کو واپس کر دیا گیا، اور جب عیسیٰ اٹھا لیے گئے تو عیسیٰ کو آج تک وہاں رکھا ہوا ہے۔ یعنی لوگوں کو یہ دھوکہ دیا، یہ تو ایک دھوکے کی چال میں یہ اس کی شروعات تھی، اس کی آڑ میں اس نے مولا کائنات اور عثمان غنی کی فضیلت اور افضلیت کی بات کرتے ہوئے اس نے لوگوں کو حضرت عثمان غنی کے خلاف بھڑکایا۔ یعنی حضرت عثمان غنی کی جو شہادت کا واقعہ بنا نا، اس میں اصل جو عنوان ہے اور اصل جو چال ہے نا، یہی سبائی ٹولی کی ہے، یعنی یہی لوگ قصوروار ہے، ورنہ جو لوگ صحابہ پر یا اہل بیت پر طنز کرتے ہیں وہ نیرے جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں اور وہ اپنے زمانے کے کذاب ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت ایک جسم اور روح بن کر رسول اللہ کے مشن کو انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس حد تک پھیلایا ہے کہ باقاعدہ ہندوستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ کے دور سے لے کر حضرت عثمان غنی مولا کائنات اور امام حسن کے دور تک 25 کے قریب صحابہ ہندوستان تشریف لے آئے تھے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی بڑی محنت کی ہوگی، یعنی یہ ان کی قربانیاں ہیں اہل بیت اور صحابہ کی۔